میں سب سے پہلے عابد شیر علی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ ایک افسوسناک واقعہ اسلام آباد کی حدود کے اندر پیش آیا ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس وقت آلریڈی اسلام آباد کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا ہے کہ جناب یہاں پر ایک شاعر گم ہو چکا ہے، وہ اس کا ٹریس نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کے ترجمان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں پہلے تو بڑی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جو بھی شخص ہے اور جس طرح سے ان کو زخمی کیا گیا اور خواجہ سراہوں کی طرف سے ان کی طرف حملہ کیا گیا، تو میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں حکومت سے سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اس پر ان کے جو انتظامی لوگ ہیں وہ ضرور اس واقعہ کو نوٹس لے کر جو لوگوں نے حملہ کیا ان کو عدالت ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ یہ میں کہ قطعاً میری مخالفت بھی ہو، میں اپنے سیاسی حریف مخالف پر اس طرح کے حملات کی بالکل اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ وہ تسلسل ہے منصور علی خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تو تحریک انصاف نے اسے اپریشیٹ کیا، جو احسن اقبال صاحب کے اوپر گولی برسائی گئی اس کے اوپر بھی تحریک انصاف نے پالیٹکس کی گئی، جو خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی۔ دیکھیں، یہ اگر آپ اپنے سیاسی حریفوں کے اوپر اس طرح کی چیزوں کی مذمت نہیں کریں گے، اگر ان واقعات کی روک تھام نہیں کریں گے، میں آپ کو کہوں کہ میری ضرور ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر حملہ کروا دوں یا ریاستی ادارے چڑھا بیٹھوں یا بلیڈ کے ساتھ حملہ کروں۔ یہ اس کی فوٹیج بھی موجود ہے منصور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے اوپر اپنی کارروائی کی بھی کرے گی، ان کو پکڑے گی بھی اور ان کو کٹہرے پہ بھی کھڑا کرے گی، اور جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے ان کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ عابد صاحب، لیکن میں مطلب ان کے ریاکشنز دیکھ رہا ہوں ان کی پارٹی کے، میں شہباز گل صاحب کا ریاکشن باہر سے دیکھ رہا تھا، وہاں سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ تو اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اس واقعے کا۔ یہ غلط کر رہے ہیں جی، وہ تو خود بھاگے ہوئے ہیں، میں اس کی بات نہیں کروں گا کہ وہ بیکاز ہی از ناٹ دا پاکستانی نیشنل، تو میں ایز اے سٹیزن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پر ہر چیز اداروں پر اوپر الزام لگا دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پولرائزیشن بہت ہے ادھر، جو آپ کا سیاسی مخالف ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں کوئی اخبار میں خبر پڑھتے ہیں، آپ چڑھ دوڑتے ہیں جی کہ یہ ان کا قصور ہے۔ ان خول سے نکلیں، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس طرح سے فضولیات کرنی، اور آپ کی اتنی ہمت ہے پھر پاکستان میں آگے یہ بات کرنے بجائے کہ اس کی آپ ٹویٹ کریں اور یہ اداروں پر سلامتی اداروں پہ آپ الزام لگا دیں، ہر چیز کا آپ مدعا ان کے اوپر ڈال دیں، دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا محرکات ہیں۔ جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو پھر یہ مناسب ہوگا کہ آپ پھر اپنی بات کریں کہ جو لوگ اس کے اندر یا اس کے پیچھے ہوں گے تو پھر آپ لیں۔ آپ ایسے ہی وداؤٹ اینی نالج آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی صبح شام سوتے ہیں آپ، جب آپ ان کے تو نعرے لگاتے نہیں تھکتے تھے کسی دور میں، ٹھیک ہے، تو لہذا میں نے خود مذمت کی ہے خان صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وزارت داخلہ اور جو ہمارے ادارے ہیں اس پر وہ بالکل تحقیقات کر کے قوم کے سامنے یہ آنی چاہیے اس کی فائنڈنگ، اور جو لوگ بھی یہ خواجہ سراہ ہوں چاہے عام آدمی ہو جس نے یہ زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، یہ شوکت نہیں کرنا چاہیے چاہے جو مرضی ہو۔ جی شوکت بسرا صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، عابد شیر علی صاحب کی مذمت کر رہے ہیں اس واقعے کی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے اور کسی صورت بھی جو ہے اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے الزامات ڈائریکٹلی جو ہے وہ اداروں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ آپ شہباز گل صاحب نے بڑی سیریس قسم کی اس طرح کی باتیں کی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ منصور علی خان صاحب، یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے اور پلانڈ اٹیک تھا قتل کرنے کے لیے رؤف حسن صاحب کو، اور یہ اسی بات کا تسلسل ہے اور انہی ایشوز کا تسلسل جو ایک سال سے تحریک انصاف کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جس طرح ہمارے گھروں کو توڑا گیا، جس طرح ہماری چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے، ابھی تک کاروبار بند کیے گئے، شوکت بسرا صاحب نے آگے تو 50 FIR دے دی، اگر اس کی بیل ہونے لگی تو اس کے اوپر اور 10 مقدمے ڈال دیے، اور بالکل یہ وہی عمل ہے جس کے تابع صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور وہ ججز جن کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، سب کے پیچھے بالکل ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے،
جو اس نظام کے خلاف بولے گا، جو اس نظام جو جعلی اور فراڈ نظام اس پر پاکستان پہ مسلط ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان میں جیلوں میں ہونے چاہیے تھے بدقسمتی سے انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے، ان کے خلاف جو بولے گا. اور رؤف حسن صاحب کا کیا قصور ہے؟ رؤف حسن صاحب تو پریکٹیکل پولیٹیشین بھی نہیں ہے، وہ ہلکے کی سیاست نہیں کرتے. کیا قصور ہے ان کا؟ ان کا قصور یہی ہے کہ جس طرح وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے تھے، جس طرح پارٹی کا دلیری کے ساتھ موقف پیش کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی اس کے بعد ان کو، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کو مسلسل تھریٹس آ رہی تھی. اور یہ پہلا نہیں ہوا، ان کو کل بھی ان کو فالو کیا گیا. اس کی فوٹیج بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے. اور ابھی کہ وہ نیوز ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی اس کو بریک کیا ہے کہ ایک دن پہلے بھی ان کو پکڑا جانا تھا. مجھے بات بتائیے کہ یہاں پر اگر صحافی غیر محفوظ ہیں، ججز غیر محفوظ ہیں، سیاسی کارکن غیر محفوظ ہیں، شاعر غیر محفوظ ہیں، تو مجھے بتائیے بھائی. اور اسلام آباد کے اندر ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا تو کہاں ہیں ادارے، کہاں ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز؟ تو آج یہ ابھی تک ابھی گزر، جب میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں 3-4 گھنٹے گزر گئے ہیں، بتائیے ان کی فوٹیج آ گئی، سب کچھ کلیئر کرسٹل ہے، تو کیوں نہیں پکڑے گئے ابھی تک؟ اور مجھے یہ اگلی بات دیکھیں، اگر آپ فوٹیج دوبارہ اگر چلا دیں جو میرے پاس ابھی ہے، ان کو باقاعدہ جو مارا گیا، اور پھر کہتا ہوں اٹ از وائٹل پارٹ آف دی باڈی، ہیڈ ہے یا گردن تک ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اداروں کے اوپر. ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ جو نامعلوم ہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور یہ صرف گزشتہ 1 سال سے نامعلوم پی ٹی اے والوں کے لیے ہیں. اگر جو ان کو چھوڑ دیں، ابھی جو دن دہاڑے ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، آج بھی اب تو 9 مئی نہیں ہے، اب ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمیں پھر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کے مقدمے دے دیے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ ہونا ہوتا تو آپ کا شاعر جو ہے، آپ مجھے بتائیے وہ کس کے اوپر الزام آ رہا ہے؟ وہ ان کی مسز نے کہا ہے کہ ہمیں کے لوگوں نے واٹس ایپ پہ کال کی ہے کہ آپ اپنی پٹیشن واپس لے لیں، آپ کا بندہ دے دیا جائے گا. سو منصور علی خان، میں کنونسڈ ہوں میرے بھائی، جو اس نظام کے خلاف بولے گا، جو حق اور سچ کی بات کرے گا، وہ مار دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. اور یہ اگلا ماڈل ہے. پہلے آپ لوگوں نے مقدمے درج کر لیے، ہمارے گھر توڑ لیے، اب یہ ماڈل ہے کہ اب ہمیں ڈرایا دھمکایا جائے گا. اور میری تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ہمیں آپ کے ذریعے تمام چینلز کے اینکرز سے کہ جب ہمیں چینلز پہ بلائیں تو خدا رہا ہمیں گاڑی بھیجا کریں، گارڈز بھیجا کریں. ابھی جب میں نیچے سے آ رہا تھا تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہیں پہ خواجہ سرانہ کھڑے ہوں یا کوئی اور لوگ کھڑے نہ ہوں جو مجھے پکڑ لیں. کیونکہ میرا قصور کیا ہے؟ میں عمران خان کی بات کیوں کرتا ہوں؟ میں عمران خان جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟